مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب من طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ آمين۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃ تحفۃ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا جمعہ شریف، سال آتے جاتے رہتے ہیں، دن آتے جاتے رہتے ہیں اور خوش بخت لوگ ان سے عبرت پکڑتے ہیں۔ جو دن گزر جاتا ہے اس کے لیے استغفار اور آنے والے کے لیے نیک تمنائیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ کی ہمارے بھی پچھلے سالوں میں جو کچھ کمیاں کوتاہیاں غلطیاں گناہ لغز سے ہوئی ان کو معاف کروا دیں اور نئے سال میں نئے عزم کے ساتھ دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا جائے تو لمحہ لمحہ بہت قیمتی ہے، یہ پتہ تب چلے گا جب یہ لمحے رک جائیں گے، جب یہ سانسیں آنی رک جائیں گی۔ ایک ایک سانس جو ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے چند منٹوں کی مہلت دے دے، وصدق واکن من الصالحین، میں اب نیک ہو جاؤں گا، اب میں صالح ہو جاؤں گا، اب میں صدقہ کیا کروں گا، اب میں نیکی کیا کروں گا۔ لیکن وقت گزر چکا ہوگا، نہیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، پر جب موت کا وقت آئے گا تو پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ غنیمت جانے یہ جو سانسیں آ رہی ہیں، یہ جو دن اور گھڑیاں مل رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سما دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کیے رکھتا ہے، اپنے نفس سے پوچھتا رہتا ہے آج کیا ہوا، کل کیا کیا تھا، کتنا نفع کتنا نقصان، کتنی دیر عبادت اور کتنی دیر غفلت میں گزری۔ اپنا عمل وہ اچھا جو مرنے کے بعد کام ہے، کوٹھیاں کاریں سب ادھر ہی رہ جائیں گی۔ بہت بڑے بڑے محلات دیکھیے آج کوئی ان کے تالے کھولنے والا نہیں ہے، بالکل اجاڑ بنے ہوئے ہیں، قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ بہت بڑے بڑے اپنے دور میں بنائے تھے انہوں نے، لیکن آج کدھر گئے؟ تو فرمایا کہ اچھا وہ ہے جو نصیحت حاصل کر لیتا ہے، ان چیزوں سے جو نصیحت حاصل کرتا ہے۔ قل سیروا فی الارض، فرمایا جاؤ دنیا میں سیر و تفریح کرو، دیکھو آج بھی ہم کرتے ہیں، کتنے کتنے ملکوں گھومتے ہیں، لیکن نیت بدل گئی۔ رب کہتا ہے کس نیت سے کرو سیر دنیا کو، کس نیت سے کرو کہ دیکھو مجھے جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسے، ان کی آخرت کیسے، کدھر گئے آج؟ بالکل ختم، نام نشان ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال جو ہے وہ ہمارے لیے عبرت کا نشان لے کے آتا ہے۔ عبرت کون پکڑتا ہے؟ وہی جو خوش بخت ہوتا ہے، وہ عبرت پکڑتا ہے۔ اور ہم جیسے غافل سال مہینے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پتہ تب چلے گا جب ملک الموت سامنے کھڑے ہو۔ دیکھیے ہمارا ہر سال جاتا ہے تو قربانیاں، آخری مہینے میں بکروں کی قربانیاں، جانوروں کی قربانیاں، اصحاب کی قربانیاں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، یکم محرم الحرام نیا آتا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقائے کار، ان کے پورے اہل بیت کی قربانیاں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارا سال آنا جانا جو ہے یہ سب کیا ہے؟ قربانیوں کا سال ہے۔ اور قربانیاں اتنے لوگوں نے دیں تو اسلام کہاں سے کہاں پہنچا، آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔
تو اس لیے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، دین کے لیے، کریم آقا کے لیے، اللہ کے لیے قربانیاں دی، ان کا ذکر، ان کو یاد رکھنا جو ان کا حق بھی بنتا ہے اور ہماری خوش بختی بھی ہے۔ بھئی نہیں یاد کریں گے تو ان کی شان کون سی کم ہو جائے گی۔ انہوں نے تو اتنا کر لیا کہ آج جدھر دیکھیے ان کا نام ہے، اور جب سبحان اللہ فرمایا گیا کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے نا تو فرمایا میرے صحابہ کو یوں دیکھیں گے جنتوں میں جیسے رات کو زمین پہ رہنے والا آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان کی تو سبحان اللہ، لیکن ہم اگر ذکر کریں گے تو ثابت کیا ہوگا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری میں ہے اور کتابوں میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نیک لوگوں سے پیار کرتے ہیں، عمل نہیں کر پاتے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، جن کا لمحہ لمحہ عمل میں گزرتا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک لوگوں سے پیار کرتے ہیں لیکن انہیں جیسا عمل نہیں کر پا رہے۔ یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا المرء مع من احبہ المرء مع من احببتہ، فرمایا جس کے ساتھ تم پیار کرتے ہو یا جس کے ساتھ کوئی بھی پیار کرتا ہے قیامت کے دن اور قیامت کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب یہ آقا نے فرمایا نا تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر آپ جب یہ حدیث بیان کرتے تو ساتھ کہتے بھی لوگوں گواہ رہنا میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں۔ پیار تو مصطفیٰ سے کرنا چاہیے تھا، ابو بکر سے پیار کرتا ہوں تو کیوں؟ یعنی ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے۔ آج تو ہم میں سے ہر کوئی عاشق رسول ہے، آج تو لوگ تعارف کراتے ہیں اس سے ملیے، یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ کیا عاشق رسول ہے اس میں؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سال میں نہیں محفل نعت بڑی بڑی کرتا ہے، یہ بہت عاشق رسول ہے۔ اس کی اپنی شکل، آج عشق خریدا جاتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے زیادہ وہ پھینکتا ہے وہ زیادہ عاشق رسول ہے۔ تجھے نبی کریم کی شکل ہی پسند نہیں آئی، تو آقا کریم کے کپڑے تجھے پسند نہیں آئے، بیٹھے اٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ تجھے پسند نہیں آیا، تو کس چیز کا عشق رسول ہے؟ تو عشق رسول آج کل عام سمجھ لیا جائے۔ ایک صحابیہ جو حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ انظر ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ تو صحیح اپنے قول کو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ پھر فرمایا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسری بار جب اس نے عرض کی نا یا رسول اللہ مجھے واقعی آپ سے پیار ہے، تو فرمایا پھر تیار ہو جا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس میں مصیبتیں یوں آتی ہیں جیسے موسیٰ دھار بارش پہاڑ کی چوٹی پہ گرتی ہے تو جیسے نیچے پانی گرتا ہے نا بارش کا، فرمایا ایسے اس پہ پھر مصیبتیں آئیں گی۔ عاشق رسول دیکھنا ہو تو کو بلال کو دیکھیں، کو عمار ابن یاسر کو دیکھیں۔ اتنے زیادہ گانے کے بعد بھی جب وہ مسکراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عاشق ہے۔ تو اس لیے ایک تو ان کا ذکر، دوسری آج ایک مشکل پیدا ہو گئی۔ ہر جمعے میں تو یہی، ہر کوئی جو جس کو درد ہوتا ہے پھر وہ بھوکے کو کسی نے کہا 2 اور 2 4، اس نے کہا جی 4 روٹیاں، اس کو بھوک تھی نا۔ تو اس لیے آج لمحہ لمحہ ہمیں یہ اپنے مسلک پہ ترس آتا ہے۔ ہمارا مسلک ہاتھوں سے نکل گیا، ہمارا مسلک جاہلوں کے ہاتھ میں چلا گیا، ہمارے عقیدے نعت خان بنا رہے ہیں، ہمارے عقیدے جاہل پیر بنا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، جو ذہن میں آتا ہے بولتے ہیں۔ تو اس لیے جس کو بھئی آگ لگی ہوتی ہے وہ تو پریشان ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، سنیوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اور بہت سارے غافل چادریں تان کے سو رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے مولویوں کا کام ہے مولوی جانے۔ ارے بھئی مولویوں کا کام صرف نہیں ہے، مولوی بھی اتنے ہی مومن ہیں جتنے تم مومن ہو، مولویوں کی بھی اتنی ہی یعنی کیا نام ہے ان کے اوپر فرائض ہیں جتنے تم پہ فرائض ہیں۔
ٹھیک ہے کہ تھوڑا زیادہ عالم ہے تو اس کے ذرا زیادہ جو ہیں بڑھ جاتی ہیں اس کی ذمہ داریاں، لیکن یہ نہیں کہ آپ لوگ بالکل فارغ ہیں اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں ہر شخص مسئول ہے۔ ہر شخص جیسے چرواہا ہوتا ہے، وہ چرواہا ہے، جیسے اس سے اس کی بکریوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہیں تمہارے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہارے عقیدے کے بارے میں، تمہارے ارد گرد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ مولوی تو پکڑے جائیں گے اور ہم لوگ چھوٹ جائیں گے۔ مولوی زیادہ پکڑے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایسے کوئی بھی نہیں چھوٹ جائے گا مفت میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے پوچھا جائے گا ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ اور میں سمجھتا ہوں مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سنی بنا دی ہے، اور اگر یہی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یہی نعمت نکل گئی، تم نے اس کو عام سمجھ لیا، تو بھئی سوال کا جواب تو دینا ہے کہ تیرے سامنے مصطفیٰ کریم نے کہا تھا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں لوگ بکواس کریں گے، اس وقت جو چپ رہا وہ گونگا شیطان ہوگا۔ یا تمہارے سسرال ہے، میرے بھی سسرال ہے، آقا کریم نے فرمایا تمہارے سسرال ہیں، میرے بھی سسرال ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، میرے بھی رشتہ دار ہیں۔ تیرے سسر کو برا کہے تو تجھے غیرت پیدا ہوتی ہے، مصطفیٰ کے سسر کو برا کہے تو تجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کے سسر، سیدنا عمر فاروق مصطفیٰ کے سسر، سیدنا عثمان غنی مصطفیٰ کریم کے داماد، مولا کائنات مصطفیٰ کریم کے داماد۔ دیکھیے دو داماد ہیں، دو سسر، دو کو بیٹیاں دی ہیں، دو سے بیٹیاں لی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے سمجھا کہ شاید نبی کریم، اصل میں ہر بار عرض کرتا، پہلی بار یہ اہل بیت کا نام محبت میں نہیں لیتے کہ بہت محبت ہے، صرف صحابہ پہ تان کرنے کے لیے اہل بیت کو دیوار بناتے ہیں، مورچہ بناتے ہیں کہ یہ کہیں واقعی یار اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی، تب ہو رہا نہیں۔ ارے جنہوں نے ظلم کیا تھا تم آج انہی کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہو، انہی کو ووٹ دیتے ہو۔ امام حسین کبھی ایک شخص کا نام تھا، آج ایک پورے عقیدے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ یزید کبھی ایک انسان کا نام تھا، آج پوری فکر کا نام ہے۔ بتائیے امام حسین یزید سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ بھئی ہم تو اس لیے کرتے ہیں نا امام حسین کو قتل کیا، شہید کیا، یہی ہمارے پاس ایک یہی وجہ ہے نا۔ امام حسین اس لیے نفرت کرتے تھے، اس وقت تو قتل نہیں کیا تھا۔ امام حسین کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نفرت کرتے ہیں اور وجہ سے، امام حسین نفرت کرتے تھے اور وجہ سے۔ امام حسین کیوں نفرت کرتے تھے؟ کہ یہ ظالم ہے، یہ بدمعاش ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ کتے لڑاتا ہے، یہ بندروں کے تماشے دیکھتا ہے، یہ شرابیں پیتا ہے۔ یہی تھا نا، وہ قتل تو شہید تو بعد میں ہوئے تھے نا۔ آج ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ ہم ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں، لڑتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے؟ امام حسین آج فکر کا نام ہے۔ ہم زانیوں کو ووٹ دیتے ہیں، شرابیوں کو ووٹ دیتے ہیں، ظالموں کو ووٹ دیتے ہیں، لڑتے بھی ہیں ان کے لیے۔ امام حسین کہتے تھے میں اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، کیوں؟ اسی کی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم جن کے لیے لڑتے ہیں ایک ایک صورت نہیں آتی۔ آج ہم حسینی بنے ہیں، صحابہ کا نام نہیں لینے دیتے۔ آپ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے، ذرا بات کریں، نہیں اہل بیت کا دشمن ہو گیا۔ اہل بیت کا دشمن وہ ہے جو شرابیوں کو ووٹ دیتا ہے، اہل بیت کا دشمن ہو جو زانیوں کو ووٹ دیتا ہے،
اہل بیت کا دشمن وہ ہے جو لوگوں کا حق کھانے والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. امام حسین نہیں کھڑے ہوئے. ہماری سب سے بڑی دلیل ہے یزید کیوں کیا جی اہل بیت کو قتل کر دیا. اہل بیت کو قتل بعد میں کیا. امام حسین پہلے نفرت کرتے تھے. وجہ یہ بنی آپ کی شہادت کی. کیوں نہیں ہم یہ سوچتے, کیوں ہم ان کے پیچھے اپنی جانیں دیتے ہیں, وقت دیتے ہیں, لڑتے ہیں ان کے لیے؟ ہمیں نہیں پتا کہ کل قیامت کے روز ہم نے ان کے ساتھ کھڑا مرو ماما نے ابا جن کے ساتھ پیار کرتے تم ان کے ساتھ کھڑے ہوگے قیامت کے دن. بتاؤ تم میں سے کون آج کے سیاستدانوں کے ساتھ اپنا حشر چاہتا ہے؟ جن کے لیے لڑتے ہو مرتے ہو ان کے ساتھ حشر اپنا چاہتے ہو؟ قیامت کو جہاں یہ ہو وہاں تم ہو. پورا ملک لوٹ کے کھا گئے کسے باشد کوئی. قیامت کرو تم چاہتے ہو ان کے ساتھ اٹھنا؟ مصطفیٰ نے تو کہا جن کے ساتھ پیار کرتے ہو ان کے ساتھ اٹھو گے, ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. ایک طرف مصطفیٰ کا جھنڈا ہوگا, امام حسین کا جھنڈا ہوگا, اور ایک طرف وہ جھنڈا ہوگا جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہمیں پتہ ہے میرے لیڈر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, ہمیں پتہ ہے میرے لیڈر کو نماز پڑھنی نہیں آتی, ہمیں پتہ ہے میرا لیڈر کھاتا ہے, رشوتیں کھاتا ہے, ملک لوٹ کے کھا گیا ہے. کیا جن کا حق کھایا یہ گریبان میں پر کپڑے نہیں ڈالیں گے؟ ہم کہاں ہوں گے؟ حسین حسین ہو رہا ہے, ممبروں پہ صحابہ کرام کو گائیں. یہ اس وجہ سے امام حسین کا نام لیتے ہیں کہ ہم صحابہ کو گالیاں دے کو پوچھے نا, ورنہ کیا صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے پتا چل جائے نا کہ عمر فاروق اس کتے سے پیار کرتے ہیں, میں کتے سے بھی پیار کروں گا. جو صحابہ مصطفیٰ کریم کے ایک ایک چیز کے لیے جانے دیں, وہ کیا ان کے نواسوں کے خلاف ہوں گے, ان کی بیٹی کے خلاف ہوں گے؟ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ عمر فاروق کہتے ہیں اپنا امامہ اٹھا کے ما امت شار بعد اللہ الا ابوک. اے امام حسن, یہ جو ہمارے سروں پہ بال اگے ہیں نا, بال یہ بھی اللہ کے بعد تیرے نانے نے اگائے ہیں. یہ ہماری ساری عزتیں کس نے دی؟ مصطفیٰ نے دی. آج ان کے خلاف کہتے ہو یہ اہل بیت کے خلاف تھے. اس لیے ہم نے ان کو دیوار بنایا ہے, مورچہ بنایا ہے اہل بیت کے خلاف بولنے کے لیے. ورنہ صحابہ ان پہ اور وہ صحابہ پہ جان دینے. کیا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو امام حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی کے دربار میں آپ کے دروازے پہ پہرے دار کھڑا نہیں کیا تھا؟ اگر دشمنی تھی تو گھر میں بیٹھتے نا. شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ حسنین کریمین کی ڈیوٹی لگائی تھی جب بلوائی آئے تھے, جب باغی آئے تھے, کہ خبردار یہاں کھڑے رہنا ہے, عثمان غنی کی حفاظت کرنی ہے. حسنین کریمین حفاظت کرتے رہے, تو تیر چلا رہے. سنیو جاگو, اپنے مسلک کو دیکھو. صرف ایک محفل کر لینا یا جمعہ پڑھ لینا یا نمازیں پڑھ لینا یہ کام دین نہیں ہے. بھئی میں نمازیں پڑھتا ہوں, تمہیں کیا کوئی نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ اس کا مجھے فائدہ ہے, مجھے نقصان ہے نہیں پڑھتا تو. نبی کریم نے معاشرہ بنایا ہے, خاندان بنائے, رب نے بنائے. اکیلا کوئی آدمی نہیں, اپنی اپنی فکر کرو بھائی بس. ہاں نہیں بھائی, ان کو ساتھ لے کے چل رہے, خاندان کو, اپنے ارد گرد کو, پورے مسلمانوں کو. دین و نصیحہ لمن یا رسول اللہ للہ ولرسولہ وللمؤمنین عامہ. لوگوں دین خیر خائی کا نام ہے, ہمارا تو معاشرہ ہی تباہ ہو گیا.
مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کو دیکھیے، ہر کوئی لوٹنے پہ بیٹھا ہے، ہر کوئی دال کھانے پہ بیٹھا ہے، ہر کوئی دوسرے کی عزتیں اچھالنے کے لیے بیٹھا ہے، لوگوں کی غیرتوں پہ حملے کرنے کے لیے بیٹھا ہے، لوگوں کی بچیوں کے دوپٹے چھیننے کے لیے بیٹھا ہے، ہر کوئی اللہ ماشاءاللہ، حتیٰ کہ چاچے باپے مامے کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، یہ کزنز کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ، اولاد والدین کے، والدین اولاد پہ، پورا معاشرہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیا، کوئی بڑے سے لے کے چھوٹے تک کوئی ایک ہی ہو، بلکہ آج کیا کہتے ہیں جو رشوت نہیں لیتا پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ مولویوں کے کہنے پہ ہم نے سود نہیں لیا، دیکھو کہاں رہ گئے اور لوگ کہاں چلے گئے، پورا معاشرہ کیسے تباہ ہوا؟ کوئی گھروں میں آ کے حاکم جو ہے وہ حکم نہیں دیتا، امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ گھروں میں جا کے بتاتے تھے لوگوں کو، کیا جانوروں کو جا کے بتاتے تھے؟ مصر مشہور ہے نا کہ ایک شخص کی کوئی بکری جو ہے وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، رونے لگا، اتنا بڑا آدمی بکری کی کیا حیثیت ہے، وہ لیتے اٹھاتے ہیں بھیڑیے بکریاں، کیا ہو گیا؟ کہا بھیڑیا بکری لے گیا، بکری کا افسوس نہیں ہے، آج بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا ہے، لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ بھیڑیوں کو جا کے عمر بن عبدالعزیز بتاتے تھے کہ بکری کسی کی بکری نہیں اٹھانی۔ حاکم کا اثر ہوتا ہے، حاکم جیسا لباس پہنے ایسا لوگ لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ اپنے ملک کو دیکھیے، جو حکمران بدلتے ہیں تو وہ قانون نہیں بناتے کہ آج کے بعد پینٹ کوٹ پہننا ہے، آج کے بعد بچیوں نے ناچنا ہے، کوئی قانون نہیں بنتا، دوپٹے اتارنے ہیں، کوئی قانون نہیں بنتا، لیکن جب اپنے حاکم کو دیکھتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ باپ کا اثر گھر میں، باپ نماز نہیں پڑھتا اولاد پڑھے گی، ماں دوپٹے کے بغیر چلتی ہے، بیٹیاں دوپٹہ دیں گی، باپ حرام کھاتا ہے، بیٹے کیا جنگ کریں گے حلال کے لیے؟ تو حکمران جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھے، وہ مشہور ہے نا واقعہ، آپ نے کئی بار علماء سے سنا کہ فاروق اعظم جو کہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے حالات کو دیکھا کرتے تھے، تو ایک رات کہیں سے گزر رہے تھے تو اندر سے آواز آئی، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ آج دودھ کم ہے، تھوڑا اس میں پانی ڈال لے، تو نے کہا فاروق اعظم نے منع کیا، کہا کون سے فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں؟ آپ فاروق اعظم نہیں دیکھ رہا، فاروق اعظم رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ ان کو اس بچی کا رشتہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کے لیے لیا، انہی کے اولاد سے عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو حاکموں کا اثر، امام حسین بیعت کر لیتے، کیا تھا یار، بھئی ووٹ ہی دینا تھا نا، کون سا یزید نے کو حکم بنایا تھا؟ کوئی شیعہ سنی بتائے نا، یزید نے حکم بنایا ہو، کوئی قانون بنایا کہ آج کے بعد شراب حلال ہو گیا ہے، زنا حرام ہو گیا ہے، نمازوں پہ پابندی لگ گئی ہے، نمازیں نہیں پڑھنی، حج نہیں کرنا، زکات نہیں دینی، سود کھانا ہماروں نے تو بنایا ہے، سود کھانا حرام ہے، لیتے بھی ہیں، اس نے تو نہیں بنایا، پھر بھی امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ کوئی قانون نہیں یزید نے ایسا بنایا جو شریعت کے خلاف ہو، ہاں ذاتی طور پہ شریعت کی مخالفت کرتا تھا، بھائی وہ اپنے گھر ہے، ہم اپنے گھر، کیا مدینہ شریف میں اس نے حکم دیا مسجد نبی کے دروازے بند کر دیے؟ ہاں جب حملہ ہوا تو وہ ظالموں نے 3 دن کے لیے بند کی، لیکن کوئی قانون تو نہیں بنا۔ ہمارے تو قانون بناتے ہیں، یہ کتنے قانون بنے ہمارے سامنے، ہمارے اوپر، یہ کیا ہے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی سے پوچھ کے کرنی ہے، نہیں تو جیل جاؤ گے۔ قانون بنا کہ نہیں پاکستان میں؟ کوئی شریعت کا ہے؟ نہیں، کوئی شریعت کا قانون نہیں، شریعت کے مخالفت ہے، بلکہ عائلی قوانین جتنے بنے سب شریعت کے مخالف ہیں۔ ہم تو ووٹ دیتے ہیں، پھر ہم حسینی بھی ہیں، ہمارے سامنے آج پر نیٹ پہ آ رہا ہے ہمارے حکمرانوں کے شراب پینے کی ویڈیو، ہم تو ووٹ دیتے ہیں، امام حسین نے تو نہیں دیا تھا، تو حسینی کون ہوا؟ ان کو ووٹ دینے والا، ان کے لیے لڑنے مرنے والا،
شرم آنی چاہیے. حسینی کہلا کے نمازیں چھوڑنا، حسینی کہلا کے بیویوں کو بیٹیوں کو بے پردہ باہر نکالنا. اور یار اتنی مصیبت کے بعد بھی سیدہ زینب کے سر سے دوپٹہ اترا تھا. کیسے حسینیاں؟ سال میں ایک دن ماتم کر کے ایک دن جو ہے وہ دیکھ پکا کے الٹی چار پنجے بچھا کے حسینی بن گئے. مذاق کرتے ہیں ہم اہل بیت سے. اس لیے حسینی بننا ہے تو حسینی بنو. کوئی یزیدی سرداد نہ داد، پتہ نہیں شعر ان کا ہے یا نہیں ہے لیکن بات سچی، سرداد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. سر دینا، آج تیرا پیر کیوں فلاں پیر ہے کیا کرتا ہے، اتنی اتنی مونچھ ہے اس کی، داڑھی کوئی نہیں پیر صاحب کی، گھوڑے دوڑاتا ہے کتے دوڑاتا ہے. آج کل تو عرسوں کے اشتہار چھاپ رہے ہیں، وہاں کی کتوں کی لڑائی ہوگی اور فلاں پیر صاحب جو ہے وہ صدارت کریں گے. یہ اشتہار چھاپ رہے ہیں. کبڈی ہوگی، کرکٹ میچ ہوگا، یہ اشتہار چھاپ رہے ہیں عرس پہ. گھوڑوں کی دوڑ ہوگی اور پیر صاحب فلاں جو ہے وہ صدارت کریں گے اور ہم ان کے لیے لڑتے مرتے ہیں. پیروں کو نماز نہیں آتی، پیروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآنوں کو قرآن پڑھنا. یہ بھی پیر ہوتے ہیں نا، قرآن بھی تو پیر ہیں، ان کو بھی تو ووٹ دیا نا. یہ بھی بیعت کی ہے. ووٹ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک ایک سے تو بیعت لینے سے رہے. بیعت ہوتی ہے نا. اب کہا کہ بھائی ایک ایک جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اب تم پرچی پہ مہر لگا دو، یہ بیعت ہو گئی. یہ بیعت ہے. اہل بیعت کو صرف مورچہ بنایا بس، ورنہ ووٹوں پہ ایک طرف سید ہے ایک طرف غیر سید ہے. ہمارا ووٹ کس کو جائے گا؟ سید کو. وہی کتنے سید ہیں جو ہار جاتے ہیں ہمارے ووٹوں کی وجہ سے. یہ حسینیت ہے؟ یہ حسینیت اس کا نام نہیں ہے. حسینیت کو صرف صحابہ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رکھا. ایسے کئی ہم نے دیکھے سید ہیں بتاتے ہی نہیں ہیں، چھپتے ہیں. شیخ عطار نے، فرید الدین عطار نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک سید تھے، شریعت میں عمل نہیں کرتے تھے. تو ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے دیکھا میری طرف وہ ڈر پڑے، تو کیسا سید ہے، تم تو شریعت میں عمل ہی نہیں کرتا. بھیجتی کر دی. رات کو سوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں تو عالم بن گیا تو میری حال کے خلاف بولنے لگا. وہ اگر شریعت میں عمل نہیں کرتے تو ہے تو میرا ہی نا، وہ خون تو نہیں بدلا. ادھر آقا کریم اس سید زادے کو ملے، کہا آج تو اگر میری شریعت میں عمل کرتا ہوتا تو آج کو تجھے یوں تو نہ سرے بازار پکڑ لیتا. تو صبح دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے. سید صاحب اس سے معذرت کرنے کے لیے اور مولوی صاحب اس سے معذرت کرنے کے لیے. سادات کو بھی چاہیے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو سادات کہلاتے ہیں، مصطفیٰ کا خون کہلاتے ہیں، تو مصطفیٰ کی شریعت بیٹوں سے زیادہ افضل ہے. اور شریعت کے لیے اتنے جو تھے سر دیے تھے نا کربلا میں، شریعت کے لیے مولا کائنات نے اپنا سر دیا تھا نا. شریعت کے لیے کربلا برپا ہوا تھا نا. شریعت کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا نا. شریعت سب سے آگے ہے. قربانیاں دینی پڑتی ہیں شریعت کے لیے. ہم نے شریعت کو مذاق بنا لیا. یہ ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے. اور یہ ہم طریقت کے معنی، وہ کون سی طریقت ہے جو شریعت سے باہر ہے، جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ وہ کہاں آگئی طریقت؟ وہ طریقت وہی ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آج کافر کہہ رہے ہیں ایک عمر اور ہو جاتا تو پوری کائنات میں، اور ایک نے لکھا کہ 10 سال اور عمر جیتے تو پوری کائنات میں صرف اسلام ہوتا. 22 لاکھ مربع میل، 10 سال کی حکومت
ہم صدیاں گزار دیتے ہیں، ملکوں کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ایک آدمی مسلمان نہیں کر پاتے۔ اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے تو ایک بوڑھا بابا مل گیا راستے میں۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو، کون ہو؟ کہا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، تو مسلمان ہو؟ کیا حال ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا؟ فاروق اعظم موجود تھے، کہنے تیری عقل نہیں ہے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا وہ تو وصال فرما گئے۔ کہتے ہیں بابا اتنا رویا کہ جان دے دے گا۔ کہا اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا۔ کہا وہ کمزور سبنی تیم کا آدمی؟ کہا ہاں ہاں۔ اچھا، سبحان اللہ، کیا حال ہے ان کا؟ کہا وہ تو فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں پھر وہ بابے کی چیخیں نکلی۔ کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد عمر کو خلیفہ بنایا۔ کہا اس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ ٹھیک ہے۔ کہا اس کو کہنا کہ میرے محبوب کی امت پہ رحم کرے۔ کہا میں اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، میرا خاندان بھوکا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پھر اس نے واقعہ بیان کیا کہ آقا کریم تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہوا، میرا خاندان مسلمان ہوا۔ اس کے بعد میں اپنے چکروں میں اپنی دنیا میں پڑ گیا، میں جا نہیں سکا۔ آج اتنی دیر ہو گئی تو فاروق اعظم جا رہے تھے حج کے لیے، تو وہاں ایک آدمی کو بلایا، میرے حج سے واپسی تک اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے خاندان کو کھانا دینا ہے، پانی دینا ہے، کپڑے دینے ہیں۔ واپس آئے، وہیں آئے، راستہ اسی راستے سے اس آدمی کو بلایا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو تو کوئی پتہ نہیں چلتا کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ بلایا، کہا بابا کا کیا بنا؟ کہا حضور وہ تو فوت ہو گیا۔ فاروق اعظم کی چیخیں نکلی۔ کہا میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا، لیکن موت برحق ہے۔ اس کے بچوں کو لاؤ، بچوں کو لا کے مدینے شریف لے گئے۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا کفیل میں رہوں۔ ایسے ایک آدمی نے راستے میں پکڑ لیا، کہا عمر مجھے کچھ دو۔ کہا نہ دوں تو؟ کہا روتا ہوا چلا جاؤں گا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا جب جنت اور جہنم کا دروازہ کھلا ہوگا تو درمیان میں کھڑے ہو کے شکایت کروں گا۔ جناب فاروق اعظم نے کہا اس کو میری قمیض دے دو، قمیض، اور کہا فاروق اعظم اس کو کہتے اللہ کی قسم اس کے سوا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، ایک یہی قمیض تھی، یہ تم لے جا۔ ان کو کہتے ہیں انہوں نے باغ کھا لیے اہل بیت کے، جن کے گھر میں قمیضیں بھی پھٹی ہوئی اور دوسری قمیض تک نہیں ہے۔ فاروق اعظم جس کو گورنر بناتے نا، ساتھ ایک پرچہ لکھ کے دیتے، چھنے آٹے کی روٹی نہیں کھانی، آج کے بعد تو نے چھنے ہوئے آٹے کی، جس کو چھانا جاتا ہے، جس کا برادہ نکالا جاتا ہے، وہ روٹی نہیں کھانی۔ آج کے بعد تو نے نرم لباس نہیں پہننا، آج کے بعد تیرے دروازے پہ دربان کھڑا نہ ہو۔ شکایت ملی کہ کوفے کے گورنر نے اپنے دروازے کے باہر دربان کھڑا کر دیا ہے، چوکیدار کھڑا کر دیا۔ گورنر صاحب سو رہے ہیں، گورنر صاحب میٹنگ میں ہیں، گورنر صاحب ناشتہ کر رہے ہیں، گورنر صاحب جناب غسل کر رہے ہیں، گورنر صاحب یہ کام کر رہے ہیں، تم مل نہیں سکتے، تم بیٹھے رہو۔ سینا فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ وقت کے گورنر نے باہر چوکیدار کھڑا کر دیا ہے، حارس کھڑا کر دیا ہے، سیکورٹی افسر کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور دیکھو اگر واقعی وہاں دربان کھڑا ہوا تو وہاں کو آگ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن مسلمہ آئے، بڑے سبحان اللہ کمال کے، کس کس کا ذکر کریں ہم تو، ہمیں تو کھلاڑی یاد رہ گئے، اداکار یاد رہ گئے، اپنے ہیرو تو ہمارے تاریخ کے ورقوں میں گم ہو گئے۔ انہی کو بھیجا تھا عمر بن عاص کے پاس۔ فاروق اعظم نے مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ قید پڑا ہوا ہے تو اس بار خراج زیادہ بھیجنا ہے، ٹیکس جو ہے وہ زیادہ بھیجنا ہے مدینہ میں۔ انہوں نے پہلے سے بھی کم بھیجا تو محمد بن مسلمہ کو بھیجا، جاؤ جا کے پتہ کرو۔ خط لکھا
تجھے میں نے حکم دیا تھا، یہ ہے حکمران، تجھے میں نے حکم دیا تھا کہ خراج ٹیکس زیادہ لے کے بھیجنا، تو نے پہلے سے بھی کم بھیجا، تجھے پتہ نہیں ہے میرے حکم کا۔ اللہ اکبر، وہ بھی امر بے ناز تھا، میرے آقا نے کیسے کیسے ہیلے پیدا کیے۔ آج ان سب کے خلاف شیعہ ہیں، جس نے دین کے حق میں کام کیا نا، انہوں نے مصر فتح کیا تھا، خالد بن ولید نے شام فتح کیا تھا، ایران فتح، ان کے بھی خلاف ہے۔ کیوں ایک کے خلاف؟ اور ہم آنکھیں بند کر کے صرف اہل بیت کا نام لے لیں تو ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا جب خط پڑھا نا تو عمر بن عاص کہتے ہیں جا کے کہہ دے عمر کو میرے ساتھ اس زبان میں بات نہ کریں۔ عمر، جب تیرا باپ مکے کی گلیوں میں لکڑیاں بیچتا تھا تو میرا باپ ریشمی لباس پہن کے گھوڑے پہ گھومتا تھا۔ حضرت محمد المسلم کہنے لگے کہہ دے جا کے عمر کو۔ حضرت محمد المسلم بھی سبحان اللہ شیر تھے مصطفیٰ کے، کہا سن عمر بن عاص، تیرا باپ عاص اور عمر کا باپ خطاب دونوں گئے جہنم میں، دونوں کافر تھے نا۔ تیرا باپ خطاب اور تیرا باپ عاص اور عمر کا باپ خطاب دونوں گئے جہنم میں، لیکن عمر تو اس سے کروڑ گنا بہتر ہے، تو نے کیوں نہیں بھیجا؟ کہا اگر مدینے میں قید پڑا ہے تو ادھر بھی قید پڑا ہوا ہے، اگر عمر کو وہاں کے آدمیوں کے بارے میں سوال ہوگا تو مجھے یہاں کے بارے میں سوال ہوگا، میں نے بھی اللہ کے حضور جواب دینا ہے، عمر کو جواب نہیں قیامت کے دن دینا۔ یہ ہیں اس ان کے گورنر۔ تو یہاں جب آئے تو کہا آگ لگا دو، جس گورنر کے دروازے پہ دربان کھڑا ہو، مجھے وہ نہیں تو گورنر چاہیے۔ آج کیوں یہ اتنے قتل کر کے گورنر بنتے ہیں اور ایم پی اے بنتے ہیں، میں نے بنتے ہیں؟ کھانا پینا ہوتا ہے نا، پتہ چلے کہ کھانا بھی انچھنی روٹی کا کھانا پڑنا ہے، ریشمی لباس بھی نہیں پہن سکتے، اچھا بستر بھی استعمال نہیں کر سکتے، اچھا کھانا استعمال نہیں کر سکتے، تو کون بنے گا؟ یہاں تو یہ ہے کہ وقت کے گورنر کا بیٹا کسی کے ساتھ مصر میں کشتی کرتا ہے اور وہ دوسرا آدمی جیت جاتا ہے تو اس کے گورنر کے بیٹے نے تھپڑ مار دیا، کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں گورنر کا بیٹا ہوں، میں وزیر کا بیٹا ہوں، میں ایم پی اے کا بیٹا ہوں، ساری ٹریفک رک جائے، وزیر صاحب نے گزرنا ہے، یہ ہمارے ووٹ دیے ہوئے، ہمیں بھی سوال ہونا ہے۔ کہا تجھے پتا نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ وہ وہاں سے بھاگا اس کا باپ مدینے کہ برسر بازار گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو تھپڑ مار دیا ہے۔ اللہ اکبر! آج کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ آج تو تھانے دار کو نہیں مل سکتے، ایس پی کو نہیں مل سکتے، وقت کے حاکم کو کون ملے گا؟ تو آپ نے وہاں سے بلایا ان کو، گورنر کو بھی اور بیٹے کو بھی، کہا ادھر کھڑے ہو جاؤ، پورے مدینے کو اکٹھا کیا، کہا تو کہتا تھا نا ہم بڑوں کے بیٹے ہیں، مار اس کو، غریب کو مار اس کے منہ پہ تھپڑ، اور بتا اس کو کہ شریعت جو ہے، دین جو ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی گورنر ہے تو اس کا بیٹا ایک غریب کے منہ پہ تھپڑ مار دے۔ کہاں چھپ گئے؟ ہماری یہ تاریخ کدھر چلی گئی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا کیا ان کا ذکر کریں، لیکن ایک وقت کا حاکم اور راتوں کو، ایسے یہ واقعہ بھی آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا کہ رات کو نکلے تو ایک بچہ رو رہا تھا، رات الواقع میں جہاں آج ہے نا یہ جنرل کی اس کے آگے والا حصہ، تو ماں کو بلایا، بھلا کیسی ماں ہے، بچہ رو رہا ہے، چپ کرا، تھوڑی دیر بعد دیکھا پھر بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، پھر شہری کے وقت آواز سنی تو پھر آدمی بھیجا، تو کیسی ماں ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں سے زیادہ وقت کا حاکم امیر المومنین پریشان ہے، بچہ رو رہا ہے، تو ماں نے کہا کیا کروں؟
میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا، 2 سال سے پہلے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ کہا بچہ چھوٹا دودھ کیوں چھڑا دیا؟ کہا اس لیے کہ جب تک دودھ نہ چھڑائیں عمر فاروق وظیفہ نہیں دیتے، بچے کا وظیفہ نہیں لگاتے، تو اس لیے میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے، یہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، اس کا وظیفہ تو اب لگ جائے گا نا۔ تو فاروق اعظم رونے لگے، اللہ اکبر، میں نے کتنے بچے مار دیے ہوں گے، کتنے بچے میرے اس قانون کی وجہ سے بھوکے رہے ہوں گے۔ رسول اللہ سے قانون بنا دو، ادھر بچہ پیدا ہوگا، ادھر وظیفہ لگ جائے گا۔ آج یہ پورے یورپ میں چل رہا ہے، ہم کدھر گئے؟ ہم نے صرف ان کے تقریریں کرنے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے۔ ایک رات باہر نکلے، آپ نے قانون بنایا تھا، یہ قانون مصطفیٰ کریم نے کا حکم ہے، جہاں جہاں نے پتا چلا میرے محبوب نے کہا وہ قانون بنا۔ آج ہمیں پتا چلتا ہے مخالفت میں قانون بناتے ہیں، تو قانون بنا دیا ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جانا ہے، فجر کو جلدی اٹھیں گے جو جلدی سو جائیں گے۔ یہ راتوں کو جب ہم جاگتے ہیں فجر چلی جاتی ہے، ساری رات جاگنا ہے، اب صبح کوئی سونا ہے، اور فجر کو یوں سوتے ہیں جیسے مرے ہوئے کتے پڑے ہوئے ایسے۔ تو آپ نے قانون بنا دیا رات کو جلدی سو جائے، باہر نکلے تو ابھی تک ایک جگہ دیا جل رہا تھا۔ اب دیا جل رہا ہے تو دیے کی تو اتنی روشنی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر باہر روشنی آ رہی تو اس کا مطلب ہے دروازہ ٹوٹا ہوا ہوگا، گسیدہ ہوگا، ورنہ تو بلب بھی جلے دروازہ اچھا تو کیا پتا چلتا ہے۔ تو حضرت قاسم کہتے ہیں مجھے کہا چلو چل کے دیکھیں یہاں ابھی تک کون جاگ رہا ہے۔ کہ جب دروازہ کھٹکھٹانے لگے نا تو اندر سے ایک بھائی کی آواز آ رہی تھی، میں رات کو بھی عرض کر رہا تھا کہ وہ چرخا گاد رہی تھی۔ اب نوجوانوں کو یہ نہیں پتا چرخا کیا ہوتا ہے، اب جب ہم چرخا بتائیں تو بتانا پڑتا ہے کہ بھی یہ ایک ایسا آلہ تھا جس سے یہ جو دھاگا بنتا تھا، پھر اس سے کپڑا بنتا تھا، مشینیں آ گئی، گھروں میں ہوتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں جیسے چرخے موقوف ہو گئے، آج بتائیں تو اس کی تعریف بتانی پڑتی ہے، ایسا اللہ نہ کرے لگتا ہے ایسا ہے کہ چند سال بعد ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے کرے گا کہ ایک دوپٹہ بھی ہوتا تھا۔ اور بچے کو دوپٹہ کیا ہوتا تھا؟ وہ عورتیں سر پہ، اچھا سر پہ بھی کپڑا دیا جاتا تھا۔ یہ ہمیں اپنے کہیں بچوں کو بتانا نہ پڑ جائے کہ ایک چادر ہوتی تھی خاص، ایک کپڑا ہوتا تھا خاص جس سے عورتیں اپنا چہرہ ڈھانپتی تھیں، اپنے بال چھپاتی تھیں۔ آج تو حالت یہی ہوتی جا رہی ہے۔ تو چرخا کاٹ رہی تھی، اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اکیلی تھی، صحابیہ تھی، اکیلی گھر میں بیٹھی ہے، چرخا کاٹ رہی ہے اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ رہی ہے۔ سبحان، کیسا وہ ماحول تھا، کیسا وہ معاشرہ تھا۔ آج تو گانے، آج تو پتہ نہیں کیا کیا، ساری رات، اور چرخا کاٹ رہی ہے اور ساتھ نعتیں پڑھ رہی۔ نعت کیا پڑھ رہی ہے؟ صلی علی محمد المختار صلی علیہ طیبون الاخیار۔ مصطفیٰ جو مختار نبی ہیں ان پہ درود ہو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا نے مختار کل کا عقیدہ نکالا۔ ارے یہ مولانا احمد رضا نے نہیں نکالا، یہ مدینے سے عقیدہ آیا۔ اکیلی پڑھ رہی ہے صلی علی محمد المختار صلی علیہ حاضر کا سیغہ صلی علیہ طیبون الاخیار۔ آقا آپ تو وہی درود پڑھتے ہیں جو طیب و طاہر ہوتے ہیں۔ یا اس کا معنی یہ بھی میں تو کیا کرتا ہوں، آقا جو آپ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو طیب و طاہر کرتا ہے۔ قد کنت کلاما بکان بلا سہارے، آقا میں ساری رات جاگتی ہوں اور میں ساری رات سحری تک روتی ہوں۔ یا لیت شیری المنایا والاتوار، کاش کاش میری یہ تمنائیں، میری یہ آرزویں پوری ہو جائیں۔ ساری رات روتی ہوں، یاد کرتی ہوں اور یہ تمنا کرتی ہوں، دعائیں مانگتی ہوں، حل تجمانی حبیبی والدارے، کیا میں اور میرا محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جنت میں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ جب یہ نعت
सुनी ना, वो तो पूछने आए थे इतनी रात गई क्यों जागती है। हजरत असलम कहते हैं, आपके गुलाम कहते हैं, मैंने देखा फरूक आजम की चीखें निकल गई। फरूक आजम दरवाजे के सामने खड़े होकर ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए कि आपकी मुबारक दाढ़ी तर हो गई, कतरे गिर गिर के आपका गिरेबान जो है वो तर हो गया। वो अंदर अपनी मर्जी से अपनी लय में उसकी लौ लगी हुई है, वो और उसकी तार जुड़ी हुई है और वो रो रही है और साथ साथ नात पढ़ रही है। फरूक आजम दरवाजे के बाहर हाथ बांधे खड़े हैं और रो रहे हैं। काफी देर के बाद दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन कहा उमर इब्न अल-खत्ताब है। चाहिए था माई डर जाती कि उमर आ गया, इसका तो कोड़ा हाथ में होगा, मैं कानून की खिलाफवर्जी कर रही हूँ। लेकिन वो भी माई थी, वो भी मुस्तफ़ा की सहाबिया थी और मुस्तफ़ा की नात पढ़ रही थी। कहने लगी, माँ लिमन या उमर, उमर तुझे क्या हो गया, इस वक्त क्यों आ गया, तूने मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया। आपका नाम सुन के लोग कांप जाते थे, लेकिन माई तो उस वक्त उस मुकाम पे पहुंची हुई थी कि दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजमन आ रही। आज जो किसी पे ऐब नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रसवाई। कब वो ऐसा मुस्तफा चाहेंगे कि फरिश्ते मेरे गले में कपड़ा डाला हो और खींच रहे हो, जो यहाँ आज पर्दे रखते हैं क़यामत के दिन भी बचाने के लिए आए। कहा इफ्तिहिल बाबा यामतिल्लाह लैसा अलैका बासन, ओ अल्लाह की बंदी दरवाजा खोल, तुझ पे तेरा कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, मैं को सजा देने नहीं आया। जब दरवाजा खोला तो देखा उमर फारूक रो रो के अपनी मुबारक दाढ़ी तर की हुई है और गिरेबान तर हुआ है। कहा उमर क्या हुआ, कहा वही पढ़ जो अंदर पढ़ रही थी, वही मुझे भी सुना जो अल्लाह के हबीब को सुना रही थी। फिर पढ़ी, फिर जब आखिर में आई ना, ला या लैता शेरी अलमनाया वल अतवारे अलताजमनी हबीबी वदारे, क्या मुस्तफा करीम के सामने मेरा घर हो सकता है। तो कहा माई जब आप पढ़ना ना तो मेरा भी नाम ले देना। अरे जिसके लिए मुस्तफा कहें उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है, जो उमर के साथ प्यार करेगा वो भी जन्नती है। जिसके लिए मुस्तफा कहे इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसान उमर, अल्लाह हजरत उमर की जुबान पे बोलता है। जिसके लिए मुस्तफा कहे इन्नल्लाह तरबल हक फी कल्बे उमर, अल्लाह ने उमर के दिल में ईमान पेवस्त कर दिया है। फरमाया उमर जो है हक के साथ है, उमर जहाँ जाएगा हक के साथ रहे। वो उमर कह रहे हैं माई जब तू अपना नाम ले तो मेरा भी नाम लेना। फिर उन्होंने कहा वग़फ़िर लिल उमर या गफ़ार, ऐ गफ़ार उमर को भी बख्श देना, उमर को भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना। ये है उमर, वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर, उस खुदादार दोस्त पे लाखों सलाम, और जिसके दुश्मन पे जो है वो जो आग है जहन्नम की वो शहदा है, उस पे लाखों सलाम। वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज हमारे सामने उमर फारूक पे ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं, जुल्म हो रहा है कि जी उमर फारूक ने उस जी हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दरवाजा गिरा दिया। अरे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या से क्या तुमने बना दिया। ये उमर तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल के लिए और मुस्तफ़ा करीम की सहाब के लिए, सब के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तुम उन पे ऊपर यार इल्ज़ाम लगा रहे हो, कुछ खुदा का खौफ करो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यकम मुहर्रमुल हराम को उनकी शहादत हुई, और शहादत से पहले अल्लाह देखिए शरीयत से प्यार, आखिरी सांसें हैं, जान निकलने वाली है, एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। कहना उमर खुश हो जाइए, उमर तुमने ईमान कबूल किया, तुमने दीन को इज्जत दे दी, तुमने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पे लब्बैक कहा, मुस्तफा तो इसे राजी है, इस दुनिया से चलेगा। उमर खुशखबरी हो, तू जा रहा है तो सीधा जन्नत में जाएगा। जब बच्चा वापस चला ना नौजवान, तो है इसको वापस बुलाओ। वापस बुलाया, कहने लगे ओ नौजवान तेरा तामन जमीन पे घिसट रहा है, इसको ऊंचा कर ले, मेरे मुस्तफा ने मना किया। अरे यार ऐसे मौके पे भी जो शरीयत ना भूले, हमारे दी तो ये कुछ भी नहीं है कि दामन नीचे लटक रहा है। और फिर हजरत उमर अपने बेटे को
عبداللہ بن عمر بتائیے مجھ پہ کتنا قرض ہے؟ یہ جا رہے ہیں دنیا سے، امیر المومنین ہے، ملک نہیں خریدے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے نہیں کیے، تم تو کہتے ہیں بیت کو کھا گئے۔ یہ ہیں جو لوگوں کیا کھاتے ہیں، ایسے نہیں جاتے۔ حساب لگایا بخاری میں 86,000 کے مقروض، ایک دوسری روایت میں 80,000 کے مقروض۔ کہا میرے بعد میرا گھر بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دے۔ عرض کی حضور آپ کا گھر اتنا مہنگا نہیں ہے، امیر المومنین کا گھر اتنا مہنگا نہیں کہ 80,000 میں بک جائے۔ کہا پھر عباس بن عبد المطلب کو کہنا کہ 86,000 کا قرضہ ہے تو وہ تجھ سے اتنے میں ہی خرید لیں گے۔ لیکن بخاری کی جو ہے نا اس میں کہنا کہ اس میں ہے کہ میرے خاندان سے کہنا میرا قرضہ ادا کرے، پورا نہ ہو سکے تو پھر قریش کو کہنا، لیکن کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ تو بخاری میں تو ایسے ہی ہے، کہا ان پہ قرضہ کیسے رہ سکتا تھا۔ انہی کے خاندان کے ایک آدمی نے اپنی جائیداد 1 لاکھ کی بیچی اور 86,000 کا قرضہ ادا کر دیا۔ یہ ہیں اسلام کے امیر المومنین، خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم ان کو کہتے ہو باغ کھا گئے، باغ کھانے والے مقروض نہیں جاتے، پھر ظلم کرنے والے اپنوں کو آگے بنا کے جاتے ہیں، میرے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا۔ فرمایا 6 آدمیوں کی جو ہے مجلس شورا بنائی، ان میں سے جو اس کو چنوں گے وہ خلیفہ بنے گا، ساتھ عبداللہ بن عمر کو رکھنا، یہ میرے بیٹے کو رکھنا، یہ صرف رائے دے گا، یہ ووٹوں میں حصہ نہیں دے گا، یہ امیروار نہیں بن سکتا، ہاں رائے دے گا۔ تو بھئی مجلس شورا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن میں مولا علی شامل تھے، مولا علی جن میں شامل تھے، ان کو عثمان غنی کو مجلس شورا نے جو ہے وہ وزیر اپنا خلیفہ بنایا، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پہلے آپ نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا سیدہ عائشہ کے پاس جانا، اور یہ نہیں کہنا امیر المومنین کہہ رہے، کیونکہ اب میں امیر المومنین نہیں رہوں گا، کہنا عمر کہہ رہے۔ سیدہ عائشہ سے کہنا عمر کہہ رہے کہ میں عمر چاہتا ہے کہ آقا کریم اور ابوبکر کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے، اجازت مل جائے تو وہاں دفن کرنا، نہ اجازت ملے تو جا کے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ سیدہ عائشہ سے کیوں اجازت لی جا رہی ہے؟ کیونکہ گھر ان کا ہے، جہاں مصطفیٰ ہیں گھر ان کا ہے، یہاں انہی کی اجازت سے کوئی دفن ہو سکتا ہے۔ تو جب گئے حضرت عبداللہ بن عمر تو کہا عمر نے کہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے مجھے آقا کے قدموں ابوبکر کے ساتھ دفن کیا جائے۔ کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اثار کر کے عمر کو جگہ دے دوں۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان صحابہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا پہ ایک بار پھر وہی نظام نافذ ہو جائے جو فاروق اعظم نے نظام نافذ کیا۔ غیروں نے کر لیا، غیروں نے سب یہ چیزیں ایک ایک کر کے اپنے معاشرے میں رائج کر دی، ہم نے ایک ایک کر کے چھوڑ دی۔ دعا ہے کہ اللہ صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی، خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ہمارے عابد بھائی ہر بار مجھے کہتے ہیں بھول